کہہ رہے ہیں حسد کرنے والے کچھ لوگ تھے اور انہوں نے ایسی حرکتیں کی. ہاں حسد کرنے والے تو ہیں. آپ نے صلح کروانے کی کوشش کی؟ جس نے بھی کیا، اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. کس چیز کی صلح؟ جس نے رجب بٹ کے ساتھ ہی حرکت کی ہے. کیا حرکت کی ہے؟ ملک صاحب آپ کے چھوٹے بھائی کی بات کرتے ہیں. رجب علی بٹ ولد محمد افضل بھٹی. یہ بٹ تے پٹی یہ کیا ہے؟ یہ ہے سوشل میڈیا کا جھوٹ. یہ بھی سوشل میڈیا کا جھوٹ ہے. اچھا ایف آئی آر میں بھی جو ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے میں نے بات اس پہ بھی یہ نام ہے. شرارت کی ہے کسی نے. کس نے شرارت کی ہے؟ جو کوئی حسد کرنے والا ہو شرارت کرتا ہے. ملک صاحب کون حسد کر رہا؟ بڑی دنیا کر رہی ہے. آپ سے میں وعدہ کر دیتا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں لے کے آؤں گا تو بعد میں لے کے نہ آؤں، آپ کا دل خراب ہوگا تو آپ حسد ہی کرو گے مدد کے ساتھ. نہیں، آپ وعدہ تو تب کریں گے نا جب وہاں سے کمٹمنٹ ہوگی کہ میں آ جاؤں گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو شادی میں بلایا نہیں تھا. اوہو اچھا. تو انہوں نے اپنی جان جس کا جہاں پہ ہاتھ پڑا دال لگانے کی کوشش کی اس نے کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ظرف کے مطابق حرکتیں کرتے رہے. مجھے بھی نہیں آپ نے بلایا شادی پہ. میں خود بڑی مشکل سے آیا. اگر آپ کو مشکلات ہے پھر مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کتنے قسم کے پریشر وہاں پہ رہے ہیں. پریشر تو تھا. کس کا؟ بڑی چیزوں کا تھا. ملک صاحب آپ پریشر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ تو پہلوان ہیں. الحمدللہ آپ پہلوان ہیں. نہیں پہلوان نہیں ہوں بھائی، میں ایک سادہ سا بندہ ہوں. آپ مجھے پہلوان کی طرف نہ لے کے جائیں. یہ بات کہاں کی کہاں نکل جا رہی ہے. ملک زمان پہلوان بن گیا، خدا کا واسطہ ہے. اچھا میں ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے والا بندہ ہوں اور میں بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک گراس روٹ لیول سے بلونگ کرتا ہوں. نہیں، یہ سب سے اچھی بات ہے، آپ کی کامیابی ہے. جو میں آج آپ کو یہ یا اس مقام پہ آیا ہوں تو یہ میری اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ میں جیسا ہوں میں ویسے ہی بتاتا ہوں. ٹھیک. یہ پہلوانی اور یہ چیزیں یہ بندے کے نا دماغ میں نا ایک ہوا بن جاتی ہے، خناس پیدا کرتی جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک بغض پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا ہے. اور جب غرور تکبر اور یہ بغض پیدا ہوتا ہے نا تب بندے کا زوال شروع ہوتا ہے. اور یہی سب چیزیں اللہ کو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند، یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. جتنا عاجز رہو اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. ٹھیک. آپ کہہ رہے ہیں حسد کرنے والے کچھ لوگ تھے اور انہوں نے ایسی حرکتیں کی. ہاں حسد کرنے والے تو ہیں. رجب علی بٹ گرفتاری کیسے ہوئی؟ گھر سے پکڑ کے لے گئے تھے. آپ کو خبر تھی؟ تب پتہ چلا تھا، پہنچ کے پھر لے آئے. ملک صاحب میں بائک پہ یا گاڑی پہ باہر جاؤں اور کوئی ٹریفک پولیس کا اہلکار مجھے روک لے اور وہ کہیں کہ گاڑی کے کاغذات دے دیں یا بائک کے، تو میں ان کو جتنا مرضی کہوں کہ یہ بائک میری ہے یا کار میری ہے اور میرے ساتھ جو لوگ ہوں وہ بھی کہیں کہ یہ دیکھیں نہیں کیا ہے، وہ میری گاڑی اور بائک کو نہیں چھوڑیں گے جب تک میں ڈاکومنٹس نہیں دوں گا. ایف آئی آر ہوتی ہے، رجب علی بٹ گرفتار ہوتے ہیں، رائفل برآمد ہوتی ہے، ممنوع اسلحہ، اور شیر کا بچہ برآمد کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ملک صاحب جاتے ہیں، رجب علی بٹ کی ضمانت ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ نے بھی بات کی ہے کہ آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں. آپ ایک آئی ڈی کارڈ دے کے شخصی زمانے میں نکل سکتے ہیں نا. میں تو نہیں نکل سکتا. نکل سکتے ہیں. گیٹس ہونی چاہیے. میرے پاس ملک زمان نہیں ہے. نہیں اللہ توکل ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، بات کرنے کی انداز ہونا چاہیے، جوش ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی راضی سیدھی کر دیتا ہے. چاہے 223 بور کی میرے پاس رائفل نکلا ہے. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ہے نا 223 بور کی رائفل، اس کے ڈاکومنٹس دے دیے تھے. 4 کارتوس اور لوڈڈ گن تھے. اچھا مزے کی بات یہ 223 میں کارتوس نہیں ہوتے. اچھا یہ جو خبریں آئی ہیں میرے پاس، یہ خبریں تو جھوٹی ہے نا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں 223 میں نا کبھی کارتوس نہیں ہوتے. اس میں ایک اس کی 223 کی ہی گولی ہوتی ہے. بیسکلی بات یہ ہے کہ جب وہ رائفل اس کے گھر سے پکڑی گئی، اس سے ایک دن پہلے اس کا ولیمہ تھا. بالکل ٹھیک. اس ولیمے والے دن وہ رائفل ایک اس کے دوست نے اس کو گفٹ دی تھی. اب اس نے کہا ڈاکومنٹس میں تمہیں کل دے دوں گا. بیچ میں ورکنگ ڈے نہیں تھا، چھٹی کا دن تھا. نیکسٹ ڈے آتا تھا، منڈے آتا تھا جب ورکنگ ڈے سٹارٹ ہونا تھا، تب اس کے نام ہر چیز ٹرانسفر ہو جانی تھی. اب ہماری گورنمنٹ کے جو اس ٹائم کے وہ جو ہمارے ادارے کی نمائندے تھے جنہوں نے وہ ریڈ ڈالی تھی، وائلڈ لائف کے فیصل مشتاق نام انسپیکٹر تھے. جی اور وہ بڑا مزیدار سین ہوا کہ وہ گئے ہیں وہاں پہ علاقہ پولیس کو لے کر. استغاثہ انہوں نے دینا تھا، انہوں نے پولیس پہ ڈال دیا. اس کے بعد میں نے ایف آئی آر بڑھی تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہی کیا ہوا. تو آپ کو بھی پتہ پھر کیا ہوا. ملک صاحب لوگوں کو نہیں پتا نا، اس لیے میں نے آپ کو بلایا. لوگوں کو نہیں پتا ہونا چاہیے. دیکھیں میں کئی جگہ سنتا ہوں کئی بندے اپنا چورن بیچ رہے ہیں، کئی بندے اپنی پھکی بیچ رہے ہیں. تو بیچ رہے ہیں، ان کی دکانداری چل رہی ہے تو چلے دو. کیوں ہم ان کی دکانداری میں لات مارنے آ گئے؟
اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے چھڑوایا تو ان کی مہربانی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جس نے بھی چھڑوایا اس کی مہربانی ہے. خواجہ عمران نذیر اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا کیا کردار تھا؟ بڑا اچھا کردار تھا, پازیٹیو کردار, کیا کردار تھا؟ اچھا کردار تھا. انہوں نے بڑا اچھا برج کا کردار ادا کیا تھا. اور کس نے کردار ادا کیا؟ بڑے لوگوں نے کیا تھا. اس میں اپنا شعیب صدیقی صاحب نے کیا تھا, اس نے اپنا فیصل صاحب نے کیا تھا جو ہمارے منسٹر ہیں یوتھ کے, اس کے سوری یہ اسپورٹس کے منسٹر ہیں فیصل کھوکر, اس نے کیا تھا. ایک لڑکا ہے اور بھی طاہر کھوکر, اس لڑکے کا بڑا اچھا پازیٹیو تھا. اس کے علاوہ اپنا گردیزی صاحب تھے, انہوں نے بڑا اچھا کردار کیا تھا. چائنا سے بھی کالز آئیں؟ چائنا سے یہ سارے چائنا گئے ہوئے تھے نا, اور میڈم کا چائنا سے فون آیا تھا. اچھا, وہ چائنا سے آپ وہ کہہ رہے ہیں چائنا کہ سے کال تھی. آئی ہے. رجب بٹ سے دوستی آپ کی کب ہوئی؟ ہو گئے 1.5 سال ہو گئے. 1.5 سال سے آپ ان کے دوست ہیں؟ دوست نہیں, بھائی ہوں. بھائی ہیں. تو دوست وہ آپ کے بیٹے کے تھے؟ میرے بیٹے کے بنے تھے. ملک صاحب, آپ کو ایسی کون سی کوالٹی اٹریکٹ کی رجب علی بٹ کی کیا آپ نے اس کو چھوٹا بھائی کہہ دیا اور پورے پاکستان میں آپ نام لیتے ہیں؟ ایک ہی چیز, اگر وہ آپ بھی کر لیں گے تو میرے سے آج آپ میرے بھی چھوٹے بھائی ہوں گے. اچھا, وہ کیا, وہ اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے میں اس کا تابع ہوں. بس یہی کانسیپٹ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بچے سننے والے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو بھاگ کے سوئے ان کو, اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو بھاگ لگا دے گا, اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو ترقی دے دے گا. تو یہ بچہ یہی کرتا ہے, اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہے. ملک صاحب, کسی کے گھر میں چوری ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ کوئی پیتی سے جنہیں کم کی تھا, اور یہ بات بھی ٹھیک ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں چیزیں. میر جعفر اور میر صادق کون تھا؟ میر جعفر اور میر صادق تو بہت ہیں. اب اس کیس میں, رجب علی بٹ کے کیس میں بڑے ہیں, چھوڑے وہ کیفر انجام تک پہنچ گیا, میں ان کو کیا ڈسکس پہنچ گئے؟ ہاں پہنچ گیا میں. کوئی دوست تھا قریبی؟ بس کوئی تھا. شرمندہ ہے وہ؟ شرمندہ یہی ہے کہ ان سے 10 قدم پیچھے ہو گئے ہیں. نہیں, وہ شرمندہ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا, آپ تو پیچھے ہو گئے. جس میں غیرت ہوتی ہے نا وہ شرمندہ ہوتا ہے, جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے, ان کی غیرت مر جاتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ شرمندہ ہے کہ نہیں شرمندہ, ہم نے تو ان کو ورقہ پار دیا ہوا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے, درست ہے کہ رجب علی بٹ کوئی بھی کام آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے, پوچھ کے کرتے ہیں؟ نہیں, وہ ساری چیزیں اپنی اجازت سے بھی کرتا ہے. نہیں, اتنی بھی کوئی بات نہیں کہ میرے سے پوچھ کے کرتا ہے. وہ کوئی جو ان کی اپنی ایک لائف ہے, پرسنل لائف ہے, اس میں وہ ان کی اپنی شو بزنس کی لائف ہے. ہاں, جو کوئی مشورہ لینے والی باتیں ہوتی ہیں وہ تو کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے. مشورہ تو ویسے سننا تھا, آپ اپنے بھائی سے کر لیں تو بالکل اپنی والوں سے مشورہ لے سکتے ہیں. یہ تو ہے بالکل مشورے کی حد تک میں بات چیز میری ہوتی ہے, لیکن ان کی لائف ہی اپنی ہے, وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں. ملک صاحب, کیسا تاثر جاتا ہے کہ ایک بندہ گرفتار ہو اور وہ سگریٹ پی رہا, سگریٹ پیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اندر بھی پروٹوکول میں ہوں؟ نہیں, یہ چیز آ گئی ہے پاس میں. اب گرفتار بندہ کبھی سگریٹ نہیں پیتا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں اندر بھی پروٹوکول میں ہوں. اندر کدھر؟ تھانے میں, جہاں پہ. یہ آپ کی سوچ کی بات ہے, پروٹوکول تھا کہ نہیں تھا. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں نا اس چیز کو, تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں. کہاں پہ کہا ہے مجھے بتائیں گے آپ؟ دعویٰ کہاں پہ کیا ہے؟ یہی بات ہے نا بھائی جان. اب مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ تصویر کس نے اتاری ہے, ہو سکتا اس کو بھی نہ پتا ہو. وہ بیٹھا باہر نکلا سگریٹ پی رہا ہے, میں ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہا ہوں, وہ ایک تصویر نکل گئی ہے, تو اس تصویر کو دیکھ کے اب لوگ اس کا کیا اسیسمنٹ لگا لیں یا اس کا کیا اپنا سباق نکال لیں, تو اس کے متعلق میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن یہ تھا کہ چھوٹا بھائی ہے, اس کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے, وہ تو ظاہر ہے پین تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی. بالکل ٹھیک. ملک صاحب, اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں, تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں, آپ کو نہیں لگتا کہ جس نے شیر کا بچہ گفٹ کیا اسی نے دشمنی کر دی؟ دیکھیں, میں اس کے متعلق کیا کروں, یہ دینے والوں کو سوچی سمجھی سازش, آپ کو بو نہیں آتی اس میں سے؟ ہو بھی سکتا ہے, لیکن میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تو ہمیں خود ہوش کے راہوں لینے چاہیے, ایسے بندے سے اوائڈ کرنا چاہیے اگر ایسا کیا ہوگا, یا ان کی کوئی سوچ ہوگی یا ان کا کوئی پلان ہوگا. ادروائز مجھے نہیں لگتا ایسا ہو, کیونکہ وہاں پہ کوئی بندے آئے تھے, وہ کوئی ڈاکومنٹ لے کے آئے تھے, لیکن جس نے بھی کیا ہے اللہ اس کا بھلا کرے. بڑی اچھی بات ہے, جس نے بھی کیا اللہ اس کا بھلا کرے.
وہ اپنے انجام کو خود ہی پہنچ جائے گا. پہنچ جائے گا. دیکھیے یہ زندگی کا ایک نشیبہ فراز ہے. آپ نے صلح کروانے کی کوشش کی؟ جس نے بھی کیا، اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. کس چیز کی صلح؟ جس نے رجب بٹ کے ساتھ ہی حرکت کی ہے. کیا حرکت کی ہے؟ اس کو گرفتار کروا دی. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا، بس ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہی جواب کا؟ بس ٹھیک ہے، یہی جواب ہے. آپ کا اس میں، آپ کا تو یقیناً اس میں پازیٹیو رول رہا ہوگا، لیکن آپ کو جب رجب بٹ کی وجہ سے کچھ تنقید کا سامنا بھی رہتا ہے سوسائٹی میں یا سوشل میڈیا پہ، اس کو کیسے چھوٹا بھائی ہے جو مرضی دنیا کی، کوئی ایشو نہیں ہے. بھائیوں کے لیے یہی چیز ہوتی ہے، جس کو بھائی کہہ دیا تو یہ چیزیں کیا میٹر کرتی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میری ایک لائف کا اصول ہے، جس کے ساتھ میرا دوستانہ ہے، جس کے ساتھ میرا بھائی چارہ، وہ میرا بھائی چارہ ہے. میں نہیں پرواہ کرتا چاہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، چاہے وہ کیا کر چکا ہے یا کر رہا ہے. جس کو بھائی کہہ دیا وہ میرا بھائی ہے. اس کی عزت آپ کی عزت، اس کی عزت میری عزت ہے. یہ ایک مرد کا شیوا اور اس کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے. اب وہ دیکھیں وہ سٹار تو ہے، سوشل میڈیا سٹار ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کے مخالف ہوں گے، اس میں کیا بات ہوں گے؟ جی بالکل ہے. اور وہی بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے گا.